أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پڑھیے صلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے سنو لوگوں محمد سے وفا کرنا ضروری ہے سارے پڑھو سنو لوگوں محمد سے وفا کرنا مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی نگاہوں سے مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی نگاہوں سے نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا ضروری ہے نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا علی کا لال کہتا تھا لٹا کر گر کا گر سارا علی کا لال کہتا تھا لٹا کر گر کا گر سارا سخی ابن سخی ہوں میں سخا کرنا ضروری ہے سخی ابن سخی ہوں میں سخا کرنا ضروری ہے اے نانا دیکھ لو آکے نواز دی
سخاوت نو نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا انتہائی واجب الاحترام زیب مسند صدارت جانشین شیخ الحدیث نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طیب مجددی صاحب خطیب الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد شفیق چشتی صاحب اور علامہ محمد شفیق بٹ صاحب حافظ محمد صغیر صاحب تشریف لائے مرحبا خوش آمدید آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح بربر ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں جامع مسجد نوریہ اشرفیہ متصل جامعہ مجددیہ فتح گڑھ میں انعقاد پذیر ہے میں محترم قبلہ حافظ محمد طیب مجددی صاحب قاری محمد سرور چشتی صاحب علامہ محمد وقاص صاحب جملہ ان کے ساتھیوں کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کاوشیں کی جد و جہد کی سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور یہ جو 55واں سالانہ ماہانہ درس قرآن ہے اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری فرمائے جتنے بھی علماء قراء حفاظ نعت خوان چھوٹے بڑے دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے تیسرے رکوع کی دوسری آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے سورہ آل عمران چوتھا سپارہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون اور ان کو اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے دوسرے سپارے میں فرمایا شہید کو مردہ بھی نہ کہو چوتھے سپارے میں فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو اب یہ میں بات
حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ محمد اشرف مجددی صاحب کی نہیں کر رہا، قاری محمد شفیق چشتی صاحب کی بات نہیں کر رہا، حافظ طیب صاحب کی بات نہیں، ناچیز اپنی بات نہیں، بات تو رب کے قرآن کی کر رہا۔ یہ بولیے میں نے کیا بیان کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شہید زندہ ہے، نہ اس کو مردہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ اہل سنت و جماعت یہی وجہ ہے کہ شہداء کا ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ ماتم مردوں کا کیا جاتا ہے، زندوں کا نہیں کیا جاتا۔ اگر سمجھ آئیے تو کہو نا سبحان اللہ۔ بولو، مردوں کا ماتم ہوتا ہے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ تو جب نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو پھر شہید کے لیے پیٹنا اور ماتم کرنا بھی بولو جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔ اور شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں سنیے آقا دو جہاں مدینے والے کا فرمان۔ آپ سبحان اللہ ذرا بولے تو میں حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ شعر پر تو سبحان اللہ بے شک نہ کہی جائے، پر قرآن پڑھا جائے یا حدیث پڑھی جائے تو پھر تو فرض عین ہو جاتا۔ تھوڑے سے سمجھ آنی چاہیے، ذرا تھوڑی سی شاید سمجھ نہیں آ رہی، آواز شاید سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ تو پھر ضرور کہہ دیجئے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ والدہا کے چہرے والے واللیل زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے حامیم کے کنڈل والے مادا کے کاجل والے تاہا کی پیشانی والے یاسین کے سہرے والے مکین گنبد خضرہ نے فرمایا کوئی بھی جنت میں جانے والا جنت میں جا کر دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو اور خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید جنت میں جا کر بھی دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کرے گا، شہید جنت میں جا کر پھر کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے فَيُقْتَلُ 10 مرات، میں بار بار دنیا میں جاؤں 10 بار راہ خدا میں قتل کیا جاؤں، اس لیے کہ شہید بوقت شہادت کرامت اور بزرگی دیکھ چکا ہے۔ اللہ فرمایا کوئی جنت
کبھی جنت میں جا کر یہ آرزو نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں. کیوں؟ یہاں تو اگر کسی چیز کو دل کرے تو مانگنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار مانگنے سے بھی نہیں ملتی. لیکن قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں دل کرے گا مانگنا بھی نہیں پڑے گا. ادھر دل میں خیال آئے گا مجھے یہ چیز مل جائے فوراً مل جائے گا. جنت میں سب کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی اللہ جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ سارے جنتی کہیں گے مولا تیرا بڑا کرم ہو گیا، تیری بڑی مہربانی ہو گئی، ہمیں تو نے اپنی جنت میں داخلہ عطا کر دیا ہے. لیکن جس نے الہ کلمت الحق کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، وہ شہیدت کرے گا باری تعالیٰ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، تیری جنت میں بڑا مزہ ہے، لیکن مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں بار بار جا کر تیرے نام پر اپنا سر کٹاتا جاؤں، اس لیے کہ مجھے تیری جنت میں وہ لطف نہیں آیا ہے جتنا شہادت کے وقت تیرا دیدار کر کے لطف آیا تھا. اللہ زندہ یا رسول اللہ. جس کو جنت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ پر شہید جنت میں جا کر پھر کہے گا مولا مجھے بھیج دنیا میں 10 بار قتل کیا جاؤں. اس لیے جو لطف بوقت شہادت آیا تھا وہ تو جنت میں بھی نہیں آیا ہے. کیوں؟ ادھر شہید پر جب زخم آتا ہے، جو الہ کلمت الحق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کے بدن پہ گولی لگتی ہے، تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے. اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر بولو کسی چیز میں لطف اور مزہ نہیں. اب ٹائم بھی بڑا مختصر ہے اس لیے میں شارٹ کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو شہید، سارے بولو شہید. ارے جو بھی اللہ کے نام پہ کٹ جائے وہ کٹ کر زندہ ہے، وہ مر کر بولو زندہ ہے. اس کو مردہ کہنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا. تو جب جو بھی اللہ کے نام پہ جان دے دے وہ زندہ ہے، تو جو سارے شہیدوں کا بھی امام اور سردار ہے. تو حسین ابن علی کی زندگی اور حیات کا کیا کہنا، جن کے بارے میں تو آقا دو جہاں نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ ابھی ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نواسے حسین کو آپ گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی، آپ کے غلام، وہی لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے. حضور نے بچپن میں یہ خبر دی تھی حسین شہید ہوگا. اگر حضور علیہ السلام چاہتے، حضور تو وہ ہیں اگر نماز پڑھتے ہوئے ارادہ کرے کہ قبلہ بدل جائے تو رب دل میں آرزو آنے سے قبلے تبدیل کر دیتا ہے. تو میرا نبی اگر کہتا یا اللہ حسین کو امتحان میں نہ ڈالنا، حسین کو پریشان نہ کرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رب نہ مانتا. لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا یا اللہ حسین کو امتحان میں مبتلا نہ کرنا، بلکہ سرکار نے یہ دعا کی اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا. باری تعالیٰ جب حسین پر امتحان آئے، حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا فرما.
حسین نے صبر کر کے بھی دکھا دیا ہے، رب نے اجر عطا کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ آقا حسین جب شہید ہوئے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لما قتل الحسین بن علی امطرت السماء دما فاصبحنا وهبابنا وجرارنا مملوءة دما۔ جب حسین ابن علی قتل کیے گئے آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے تمام گھر کے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ انہو یوم قتل الحسین بن علی لم یقلب حجر من احجار البیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابیت۔ جس دن حسین ابن علی قتل کیے گئے، بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ ام حبان کہتی ہے اظلمت علینا صلاۃ، ہمارے اوپر 3 دن کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ ولم یمس منا احد من زعفرانہم شیئا یجعلہ علی وجہہ الا احترقا، جس نے بھی خوشبو کی غرض سے زعفران اپنے چہرے پہ ملا اس کا چہرہ جل گیا۔ ولم یقلب حجر البیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابیت، بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان السماء احمرت لقتلہ، آسمان امام حسین کے قتل والے دن آسمان سرخ ہو گیا۔ وانکسفت الشمس، سورج کو گرہن لگ گیا۔ حتی بدت الکواکب نصف النہار، حتی کہ دن کے 12 بجے ستارے نکل آئے۔ وظن الناس، لوگوں نے گمان کیا ان القیامہ، کہ قیامت آ گئی۔ ولم یرفع حجر فی الشام الا رؤی تحتہ دم ابیت، ملک شام کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں ذرا غور کرنا، جس دن حسین ابن علی قتل ہوئے اس دن آسمان سے خون برسا، جنات کے رونے کی آوازیں آئی۔ بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، دن کے 12 بجے ستارے نکل آتے ہیں۔ لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت آ گئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ ارے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو، جس طرح کا ظلم و ستم جور و جفا یزیدیوں نے کیا ہے، کہیں پر ایسا ظلم و ستم جور و جفا کی مثال نظر نہیں آتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کی آل کے ساتھ، کریم نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم و ستم اور حادثہ نہیں ہوا ہے جیسا حادثہ سلطان دارین جان کونین کی آل کے ساتھ پیش آیا ہے۔ پھر اگر آسمان سے خون برسے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر بیت المقدس کے نیچے پتھروں سے خون پایا جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر سورج کو گرہن لگ جائے کون سی تعجب کی بات ہے؟ رب نے یہ سارا کچھ اس لیے دکھایا تھا تاکہ یزیدیوں کا ظلم واضح ہو جائے، حسین ابن علی کی حقانیت واضح ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اس طرح کا ظلم و ستم کسی نبی کی اولاد کے ساتھ نہیں ہوا جس طرح سلطان دارین جان کونین کی آل کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اگر آسمان سے خون برسے، جنات روئیں، سورج کو گرہن لگ جائے، اندھیرا ہو جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ یہ سب اس لیے تھا تاکہ یزیدیوں کا ظلم واضح ہو جائے، حسین ابن علی کی حقانیت واضح ہو جائے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یہ زیاد کی وہ رہی جفا،
نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، رہا نام تو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، رہا نام تو حسین کا، سارے بولو رہا نام تو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ارے حسین حسینیت کا نام ہے، قبلہ حافظ محمد طیب مجددی صاحب، حسین حسینیت کا نام ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت حق کی علم برداری کا نام ہے۔ سارے سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے ان جملوں کا لطف آئے گا بولنے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت حق کی علم برداری کا نام ہے۔ سمجھ آئی ہے تو بولو نا۔ حسینیت حق کی علم برداری کا نام ہے۔ یزیدیت فسق و فجور کی سرداری کا نام ہے۔ قبلہ حسینیت حق کی شمشیر کا نام ہے۔ یزیدیت باطل کی تصویر کا نام ہے۔ حسینیت محبت کا گنجینہ ہے۔ یزیدیت نفرت کا نمونہ ہے۔ حسینیت موسوی کردار کا نام ہے۔ یزیدیت فرعونی حرکات کا نام ہے۔ ارے جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، توجہ کرنا، جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، جنت میں وہ اپنے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ 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 زندہ۔ حسینیت حق کی علم برداری کا نام ہے۔ یزیدیت فسق و فجور کی سرداری کا نام ہے۔ حسینیت حق کی شمشیر کا نام ہے۔ یزیدیت باطل کی تصویر کا نام ہے۔ حسینیت محبت کا گنجینہ ہے۔ یزیدیت نفرت کا نمونہ ہے۔ حسینیت موسوی کردار کا نام ہے۔ یزیدیت فرعونی حرکات کا نام ہے۔ ارے جو محبت شبیر سے سرشار ہوتا ہے، جنت میں وہ اپنے حصے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور تلوار سی راہ پہ چلنا دشوار ہوتا ہے۔ تلوار سی راہ پہ چلنا دشوار ہوتا ہے، ذکر حسین کرنے سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ تلوار سی راہ پہ چلنا دشوار ہوتا ہے، ذکر حسین کرنے سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ اور خدا سے ہے بغاوت آل پیغمبر سے پھر جانا۔ خدا سے ہے بغاوت آل پیغمبر سے پھر جانا، جو دشمن ان کا ہو اسلام کا غدار ہوتا ہے۔ جو دشمن ان کا ہو اسلام کا غدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی چلیں، ٹائم بالکل قریب آتا جا رہا ہے۔ امام حسین جب شہید ہو گئے، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ندانوں، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ بولو، اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی، قدروں کی، عزتوں کی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ امام حسین نے باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔
اور کیا پیغام دیا امت مصطفیٰ کو؟ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اگر حق کو باطل ٹکرا جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر ساتھ حق کا دینا ہے۔ بولو ساتھ حق کا دینا ہے۔ امام حسین جب شہید ہو گئے، خولی نے امام پاک کا سر لیا اور گورنر ہاؤس میں یزید ابن زیاد کے دربار میں اس نے ایک تشت میں رکھ کر امام پاک کا سر پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تشت میں رکھ کر جب اس نے سر پیش کیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ امام پاک کے لبوں پہ مارنے لگا۔ امام حسین کے لبوں پہ چھڑیاں مارنے لگا۔ اس مجلس میں، اس کی عدالت میں ایک میرے آقا کے بوڑھے صحابی بیٹھے تھے، جن کا نام تھا حضرت زید بن ارقم، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرمانے لگے ہیں ابن مرجانہ اپنی چھڑی پیچھے کر لے، تو اس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ سرکار مدینہ کو دیکھا ہے، سرکار لبہائے حسین کو بوسے دیا کرتے تھے، حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد کہنے لگا اگر تو بوڑھا نبی پاک کا صحابی نہ ہوتا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا، اور اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، ابھی میں تیری گردن کٹوا دینے کا آرڈر کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے میرے صحابی ہونے کا تو لحاظ کرتا ہے، لیکن تو نے نبی کی آل کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ ارے تو نے علی کے نونہالوں کو شہید کروایا، اہل بیت اطہار کی عزت کو پائمال کروایا۔ میں کس شمار میں ہوں؟ آپ نے فرمایا سن، میں اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات تجھے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان خوش نصیبوں میں تھا جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، مصطفیٰ کے چہرہ بددعا کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں نے منظر دیکھا، سرکار نے اپنی دائیں ران پر اپنے نواسے حسن کو بٹھایا، بائیں ران پر اپنے نواسے حسین کو بٹھایا۔ میرے آقا دونوں نواسوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان دونوں سے پیار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار میں ان کو تیرے اور صالح مومنین کے سپرد کرتا ہوں۔ اے ظالم تو نے امانت رسول کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، امانت رسول کے ساتھ کیسی خیانت کی۔ ارے تو نے ابن سعد کو امیر بنایا، اہل بیت اطہار کو ان کے ہاتھوں سے شہید کروایا۔ ان قریب تو اور وہ دونوں اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم باہر آ گئے۔ حضرت زید بن ارقم آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ ابن زیاد نے کہنے لگا کہ اب سارے سروں کو کوفہ کے کوچہ و بازاروں میں پھیرایا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، تاکہ اہل کوفہ کو پتہ چل جائے جنہوں نے یزید کی بغاوت کی ہے ان کا یہ انجام ہوا ہے، تاکہ آئندہ یزید کے خلاف کوئی سر نہ اٹھائے۔ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے کوچہ و بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا حضرت امام حسین کا سر نیزے کی نوک کے اوپر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھیرایا جا رہا ہے۔ جب آپ کا سر مبارک میرے گھر کے قریب سے گزرنے لگا، میں نے کیا دیکھا، حسین کے لب ہل رہے ہیں اور سر حسین سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔
اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ سبحان اللہ کہو۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ پہاڑ کی کھو والے، وہ جنگل کے کنارے والے، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے کہا نواسہ رسول اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا کہ وہ سوتے رہے، فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، پر حسین تیرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ تن تیرا میدان کربلا میں ہے اور سر کوفے کے گلی بازاروں میں نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ پانچ تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پانچ تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ حسین نے تو نیزے کے اوپر قرآن پڑھا، ارے تم بھی حسین کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر بولو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن۔ مسجدوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، ممبروں پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، جلسوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، محفلوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، پر سر کٹا کر نیزے پہ چڑھا کر قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ کائنات والے قاریوں نے مسجدوں، مصلوں، ممبروں، محرابوں میں قرآن پڑھا ہے، پر حسین ابن علی نے سر کٹا کر نیزے پر چڑھا کر رب کا قرآن پڑھا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت۔ اللہ اکبر۔ یا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ میرے ایک دوست ہیں قاری سیف اللہ صاحب، میرے کلاس فیلو، تو انہوں نے مجھے کہا جی قاری صاحب میرے دوست ہیں تو وہ اپنے بچوں کو قاری محمد سرور چشتی صاحب سے قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ چاروں بھائی لاہور سے آئے ہوئے ہیں اور مجھے آتے آتے قاری سرور چشتی صاحب نے بتایا کہ یہ سید زادے ہیں، یہ حسنی حسینی سید ہیں۔ ماشاءاللہ پھر بیٹے کا حق تو بنتا ہے نا کہ اپنے نانے کا اسی طرح چرچا کرے۔ رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، شرافت کے شہر میں ہر بام ورد حسین کا۔ یزیدیوں نے چاہا تھا حسین نیچا ہو جائے ہم اوپر ہو جائیں،
لیکن ہوا کیا کہ شرافت کے شہر میں ہر بام ورد حسین کا ہے. چشتی صاحب، شرافت کے شہر میں ہر بام ورد حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھرانہ حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھرانہ حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر، سارے بولو، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر. اللہ اکبر. فرمایا تم اس حسین کو نیچا کرنا چاہتے تھے، آؤ میں تمہارے ہاتھوں سے کٹوا کر پھر بھی تمہارے اوپر ہی حسین کا سر رکھوں گا. حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت ہے. سارے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے، رنگے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. رنگے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو. پھر مجھے کہنے دو، حق کی رضا، حق خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے. خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے. یزید مجرم ہے، یزیدیت تو قاضی حسین ہے. خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے. مجرم ہے یزیدیت تو قاضی حسین ہے. جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متین کو، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے. آئیے زندہ یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا. حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد. ہاتھ اٹھا کے بولو، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید اپنی شرمناک کر گیا. حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. آج بھی مردہ باد، حسین زندہ 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 باد. یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا. حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد. تشریف رکھیں، میں بس یہ آخری بات سنا کے بات کو مکمل کروں نا. آپ کو بٹھانا مجبوری ہے، لیکن اب میں جس ذوق میں پہنچ گیا ہوں اب میں کھڑا ہو کر یہ گفتگو کروں گا. اللہ اللہ پاک نے کیا کہا؟ شہید زندہ ہے.
اب ہمیں تو پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، اور اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں وہی تو مومن ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی چیز کا پریکٹیکل مل جائے تو پھر عین الیقین سے حق الیقین کے درجے تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث سنیں، بات کو مکمل کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بولو کتنی؟ آقا کون سی؟ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ پہلی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو اللہ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہم نے عالم تخیل میں عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے کامل اکمل مکمل قرآن دے دیا ہے تو تیرا نبی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کیوں دے رہا ہے؟ آقا ہمارے پاس جب رب کا قرآن آ گیا پھر آپ کی اہل بیت کی کیا ضرورت رہ گئی؟ ارے تاجدار کائنات کا مکین گنبد خضرا کا جواب آتا ہے ارے لوگوں ہر چیز ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، پر تم نے آج تک کبھی کسی پریکٹیکل کو تو نہیں دیکھا۔ ارے تھیوری کو دیکھنا ہو تو قرآن کو پڑھ لیا کرو، پریکٹیکل کو دیکھنا ہو حسین ابن علی کو دیکھا کرو۔ میں نے جمعۃ المبارک میں فلسفہ شہادت پہ خطاب کیا تھا اور میں نے وہاں پر یہ جملے بولے تھے کہ کتنے نادان اور بے وقوف اور کم عقل وہ خطیب ہیں، وہ شیعوں کے ہوں سنیوں کے ہوں جس مردی مسلک کے ہوں، کہ جو امام حسین کو تصویر ماتم بنا کر پیش کرتے ہیں، ساقی کوثر کے نواسے کو پانی کا منگتا بنا کر پیش کرتے ہیں، مجسمہ صبر و رضا کو بے صبر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ پانی کے لیے علی اصغر کو لے کر گئے اور جملہ بچنے کے لیے اتمام حجت بول دیتے ہیں۔ ارے جب عباس علمدار کے بازو کٹ گئے پھر بھی ابھی حسین نے پانی مانگنا تھا، کوئی کامن سینس کی بات بھی ہوتی ہے۔ ارے حسین کو بے صبر بنا کر پیش کرنے والوں، مجسمہ صبر و رضا کو دنیا کے سامنے پانی کا منگتا بنا کر پیش کرنے والوں، پانی کی رٹ لگانے والوں، پانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پانی تو آقا حسین کے قدموں کے بوسوں کو ترس رہا تھا۔ ارے مسئلہ تو یہ تھا، حسین بتانا چاہتے تھے کہ میں کربلا میں پانی مانگنے نہیں آیا، سب کچھ قربان کر کے نانے کا دین بچانے آیا۔ میں یہاں پانی مانگ کر خاندان والوں کو کنبے والوں کو بچانے نہیں آیا، میں تو سب کچھ لٹا کر نانے کا دین بچانے آیا۔ اللہ اکبر۔ اب ٹائم جو قبلہ نے اناؤنس کیا تھا اس سے بھی ٹائم 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، تو جو دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، آپ نے جو مذہب سجائی، آج کا یہ 55واں ماہانہ درس قرآن جامع مسجد نوریہ شرفیہ متصل جامعہ مجددیہ میں، تو اس میں پیغام کیا ملا ہے آپ کو کہ دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہیں، بٹ صاحب دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ جس منزلی بندے نو پوچھو وہی کہے دا یار
حالات بڑے ماڑے نے، چین نہیں، جیڑا ہوں جو ماڑا ہو جو ماڑا جیڑے کو پیسے ہو بھی بے چین نہیں۔ تو دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک، سارے بولو نا، اس کے ذہن کا مالک۔ تو میں ان الفاظ پہ قبلہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھول جائیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ امام حسین نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، دیکھو شیمر چھاتی پہ بیٹھا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے، لیکن فرماتے ہیں نیچے ہٹ، جمعے کا ٹائم ہے، میرے نبی کے غلام، میرے نانے کے غلام تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی 2 رکعت پڑھنے دیں، لیکن کہتا ہے بڑی بڑی نہ بھی پڑھتے تو اس وقت وہ مکلف نہیں تھے، اور سرکار تو پہلے بھی سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی فکر کر کے آنے والی امت مصطفیٰ کو سبق دینا تھا، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر تیرا سجدہ قضا ہونے نہ پائے۔ جو صرف محفلیں کرتے ہیں، جو صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، میں ان کو حسینی نہیں مانتا، مسلک سنی ہو یا شیعہ ہو، حسینی وہ ہوتا ہے جو پکا نمازی ہوتا ہے، جو باوفا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، اور جو باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ امام حسین چھاتی پہ دشمن ہے، پھر بھی فکر نماز کی لگی ہے، کہتا ہے اب نہیں بڑی بڑی ہیں، فرمایا پھر ہم سے بڑھ کر شریعت کو کون جانتا۔ جب بندہ مجبور ہو تو جدھر بھی رخ ہو ادھر ہی نماز ہو جاتی ہے، اور پھر پانی تو تم نے پینے کے لیے 3 دن سے نہیں دیا تو وضو کے لیے کیسے دو گے؟ حسین نے اپنے خون سے وضو کیا، اب اشارے سے نماز شروع کی، نماز شروع کی، قیام کیا، رکوع کر لیا، اب اشارے سے جب سجدہ کر رہے ہیں تو حسین ابن علی کا سر شمر نے تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آقا حسین کی شہادت بولو کس حالت میں ہوئی ہے؟ نماز میں۔ بولو کس حالت میں؟ نماز میں۔ تو اس کے بارے میں بھی آخری یہ جملے جس عاشق نے لکھے ہیں اس کے انداز میں پیش کر دوں کہ چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پھر ان کو ترنم میں سنا دیتا ہوں۔ چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال، عرض کی شاہ نے شکر ہے رب ذوالجلال، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا جو تیر حلق مبارک کو توڑ کر، زہرا کا پھول شام کے خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، چلتے تھے 4 سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو
نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے لاڈ کے پالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، گر کر زمین سے اٹھتے کبھی رکھا زمین پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج سے یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ ہم انشاءاللہ امام حسین کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، باطل کا ٹکرا کے مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے یہی ہمیں سبق دیا ہے، تو شہید رب کہتا ہے زندہ ہے، تو جب سارے شہید زندہ ہیں تو سید الشہداء امام حسین نے تو اپنی شہادت کا قرآن نیزے کے اوپر سر چڑھا کر قرآن پڑھ کر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین